انسانی فطرت کے عالم لکھتے ہیں کہ عربی عراق کی یہ عورت کاہنہ تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی، اس سے یہ یقینی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ ساحرہ ہے۔ اپنے مذہب عیسائیت کی پیشوا بنی ہوئی تھی، یہ اس کا ظاہری روپ تھا جو دراصل بہروب تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے۔ وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو نبوت کے متعدد دعوے دار پیدا ہو گئے۔ ان میں جس نے سب سے زیادہ شہرت پائی وہ مسلمہ تھا۔ اس کا نام مسلمہ بن کبیر تھا، رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ آخر وہ مسلمہ کذاب اور کذاب یمامہ کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ جھوٹ بولنے میں وہ یکتا تھا۔ جھوٹ بھی وہ ایسے انداز سے بولتا تھا کہ جو لوگ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی اس کے جھوٹ کو سچ مان لیتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی جسمانی صحت کا یہ عالم تھا کہ جسمانی طاقت کے مظاہروں میں جوان بھی اس کے مقابلے میں بعض اوقات پیچھے رہ جاتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خوراک اچھی ہونے کے علاوہ وہ فطری طور پر متحمل مزاج تھا۔ کوئی اس کے منہ پر اس کے خلاف بری بات کہہ دیتا تو اسے بھی وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، غصہ تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اپنے دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتا تھا بلکہ بردباری اور نرمی سے بات کرتا تھا۔ دشمن بھی اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ ایسے کردار اور عادات کی بدولت ایک تو اس کی صحت ضعیف العمر میں بھی جوانوں جیسی رہی اور دوسرے یہ اثرات دیکھنے میں آئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت دعوت کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے اور اس پر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ کا برابر کا شریک ہے اور عرب کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی نصف ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ جب یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد سے کہا اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہاں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا یہ پہلا دن تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے بعد آپ کے یہ الفاظ ایک قانونی ضابطے کی صورت اختیار کر گئے۔ کسی قاصد یا ایلچی مسلمانوں کے یہاں آتا اور خلیفہ کے سامنے کیسی بدتمیزی کیوں نہ کرتا اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔ مسلمہ کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچنے لگی۔ اس نے اپنی آیات لکھنے اور انہیں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ آیات اس پر بذریعہ وحی آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مسلمہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے معجزے دکھانا بھی شروع کر دیے تھے۔ حیرت یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ مسلمہ کوئی معجزہ دکھانے لگتا تو بالکل الٹ ظاہر ہوتا، پھر بھی لوگ بیعت کرتے چلے جا رہے تھے۔ داستان گو نے حسن بن صبا کی داستان شروع کی تھی لیکن بعد سے بات نکلی تو بہت دور جا پہنچی۔ چونکہ مسلمہ کے معجزات دلچسپی سے خالی نہیں، اس لیے داستان گو چند ایک معجزات سناتا ہے۔ مسلمہ کے پاس ایک عورت آئی اور بولی کہ ان کے نخلستان میں ہریالی ختم ہو رہی ہے اور وہاں جو 2-3 چشمے جیسے کنویں ہیں وہ خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول، اس عورت نے کہا، ایک بار نخلستان کا وہ خشک ہو گیا تھا کیونکہ اس کے چشمے نے پانی چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ ان کا نخلستان خشک ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر پانی اپنے منہ میں ڈالا اور چشمے میں اگل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ اس طرح پھوٹ پڑا کہ وہاں جھیل بن گئی اور خرما کے درختوں کی جو شاخیں خشک ہو کر لٹک گئی تھیں وہ ہری بھری ہو گئیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مسلمہ کذاب نے یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور اونٹ پر سوار ہو کر اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب نخلستان میں پہنچا تو دیکھا کہ کنویں میں بہت ہی تھوڑا پانی ہے تو اس نے حکم دیا کہ ایک کنویں سے تھوڑا پانی نکالا جائے۔ پانی نکالا گیا، مسلمہ نے کچھ پانی اپنے منہ میں ڈالا اور کنویں میں تھوڑا تھوڑا اگل دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کنویں میں جو تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا اور خرما کے درخت جو چند ایک ٹہنیاں بھی سبزی وہ بھی خشک ہو کر لٹک گئیں
اس کے بعد یہ نخلستان مکمل طور پر ریگستان بن گیا۔ اس کے ساتھیوں میں نہار نام ایک خاص ساتھی تھا۔ اس نے ایک روز مسیلمہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی بچے کو دیکھتے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یہ دیکھا گیا کہ جس بچے کے سر پہ حضور نے ہاتھ پھیرا اس بچے میں ایسی ذہانت پیدا ہو گئی کہ لڑک پن میں پہنچنے تک وہ بچہ نامور مجاہد یا دانشور بنا۔ مسیلمہ نے یہ بات سنی تو اس نے باہر نکل کر اپنے قبیلہ بنو حنفیہ کے چند ایک بچوں کو بلایا اور ان کے سر پر ان کی ٹھوری پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچوں کے سروں کے بال گرنے لگے اور سورج غروب ہونے تک یہ تمام بچے گنجے ہو گئے۔ ان کی ٹھوریوں پر ہاتھ پھیرنے کا یہ اثر ہوا کہ تمام بچے زبان کی لکنت یعنی کہ ہکلاہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ مسیلمہ نے کسی سے سنا کہ کسی شخص کی آنکھیں خراب ہو جاتی، وہ آشوب چشم کا مریض ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگاتے تو آنکھوں کا جو بھی مرض ہوتا وہ رفع ہو جاتا تھا۔ مسیلمہ نے بھی ایک بار آنکھوں کے ایک مریض کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ شخص بینائی سے ہی محروم ہو گیا۔ ایک عورت اس کے پاس یہ شکایت لے کر آئی کہ اس کی اچھی بھلی بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا۔ مسیلمہ کے کہنے پر وہ عورت بکری کو لے آئی۔ مسیلمہ نے بکری کی پیٹھ پر اور پھر تنوں پر ہاتھ پھیرا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ بکری کے جو چند قطرے دودھ تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ تاریخوں میں ایک واقعہ نے زیادہ شہرت پائی۔ ایک بیوہ مسیلمہ کے پاس آئی اور کہا کہ وہ بیوہ ہے اور اس کا سہارا بیٹے تھے، لیکن وہ زیادہ تر بیٹے مر گئے ہیں، صرف 2 زندہ ہیں۔ یا رسول دعا کریں کہ یہ دونوں بیٹے زندہ۔ مسیلمہ نے اپنے اوپر مراقبہ طاری کر کے اس بیوی کو مجدہ سنایا کہ تمہاری یہ دونوں بیٹے بڑی لمبی عمر پائیں گے۔ بیوہ خوشی خوشی وہاں سے گھر کو چلی۔ گھر پہنچتے ہی اطلاع ملی کہ اس کا ایک بیٹا کنویں میں گر کر مر گیا۔ اسی رات دوسرا اور آخری بیٹا تڑپنے لگا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ بھی مر گیا۔